السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسول کریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ الحمدللہ چل رہی ہے۔ غزوہ بدر پر الحمدللہ ہم پہنچ گئے تھے گزشتہ درس میں۔ غزوہ بدر کی کچھ ابتدائی حالت بیان ہو گئے تھے، اور انہی حالات کی سلائیڈیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے قافلہ، ابو سفیان جس قافلے کا سردار تھا اور یہ شام سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، اس کی قیادت میں یہ ایک بہت بڑا قافلہ تھا، اور اس میں سب مکہ کے لوگوں کا مال لگا ہوا تھا، اور بہت بڑا اس قافلے میں پروفٹ تھا۔ اور مقصد کیا تھا کہ جتنا پروفٹ اور جتنا نفع ہوگا وہ سب اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہوگا۔ اور ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کافروں کی کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی طرح تکلیف پہنچائی جائے، اسلام کو مٹانے السلام علیکم۔ کے لیے ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی۔ اسی کوشش میں وہ لوگ ہمیشہ رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور ایک منٹ، چنانچہ اسی کوشش کی تکمیل تھی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ بھی ایک بڑی کوشش تھی کہ سارا مال مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلا تو آپ نے صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت کو تیار کیا، اور جس راستے سے اس قافلے نے گزرنا تھا ابو سفیان کے، اس راستے پر آپ تشریف لے گئے کہ ان کے راستے کو روکا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ اب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ تم مارتے رہتے تھے، ظلم کرتے رہتے تھے، مسلمان سہتے رہتے تھے، صبر کرتے رہتے تھے، لیکن اب اللہ نے کہہ دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اگر یہ ظلم کریں گے تو ان کو پھر جواب دینا ہے۔ اب تو کافر ابھی تک اسی دھوکے میں تھا، مکہ کا کافر اسی دھوکے میں تھا کہ جیسا ہم اب تک مسلمانوں کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کو چاہا مارا، جس کا چاہا مال لوٹا، جس کا چاہا عزت پر حملہ ہوا، یہ سب کچھ وہ کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد اور شان و شوکت کا اظہار اللہ نے کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قافلے کو روکنے کے لیے جا کر بیٹھے ہیں تو ابو سفیان کو معلوم چل گیا کہ مسلمان اس قافلے کو روکنے کے لیے ہمارے راستے میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان کو جب اس چیز کا معلوم چلا تو اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنے لشکر میں سے ایک تیز اور ایک ہوشیار اور تیز گھوڑ سوار کو تیار کیا، اور اس کا نام تھا زمزم بن عمر غفاری، اور اس کو کہا جلدی سے مکہ بھاگو، آگے آگے دوڑو، راستہ بدل کر بھاگو، کہ مکہ والوں کو اطلاع دو، اے مکہ والو، یا معشر قریش اللقیمہ۔ اللقیمہ یہ ایک ان کا وہ تھا، کوڈ تھا کہ مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ اور وہ مدد، اور یہ ابو سفیان کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ تمہارا مال جو کہ ابو سفیان شام سے لے کر آ رہا ہے، اس مال کو بچاؤ، کیونکہ مسلمان اور صحابہ اس مال کو اور قافلے کو روکنے کے لیے راستے میں آ گئے ہیں۔ یہ اس خط کا عنوان تھا۔ چنانچہ وہ زمزم بن عمر بن غفاری یہ دوڑا ہوا مکہ پہنچا، اور اس نے جا کر خطرے کی گھنٹی بجا دی، اور یہ گھنٹی خطرے کی بجتے ہی ابو جہل تیار ہو گیا، اور ایک بڑا لشکر اس نے تیار کیا اس قافلے کی مدد کے لیے۔ قافلہ تجارت کی مدد کے لیے ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ مکہ سے روانہ ہونے کے بعد یہ لشکر ابو جہل جو لے کر چلا تھا، اس کا مقصد تھا قافلہ ابو سفیان کو خیر خیریت سے مکہ تک واپس لانا۔ یہ اس لشکر کا مقصد تھا۔
اس لشکر کی تیاری میں ابو جہل نے ہر ایک کو تیار کیا کہ اس میں سب چلیں گے اور مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر بدلہ لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آئیں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر آئیں گے۔ چنانچہ اس چیز کے لیے انہوں نے 1000 لوگوں کو تیار کیے، 1000 افراد۔ 1000 افراد بہت بڑے ہوتے ہیں اس دور کے لحاظ سے۔ چنانچہ یہ لشکر جب چلا ہے تو یہ مکہ سے روانہ ہوا۔ روانہ ہو کر جب یہ جحفہ نامی جگہ پر پہنچا ہے یہ لشکر جو کہ ابو جہل کی قیادت میں روانہ ہوا اور جحفہ نامی جگہ پر پہنچا، تو یہاں پہنچنے کے بعد ابو جہل کو دیکھیں، مکہ سے روانہ ہوا، جعفر پہنچا تو ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام پہنچایا کہ بھائی تم لشکر لے کر آگے مت بڑھو، بدر کی جانب مت بڑھو، بلکہ واپس مکہ آ جاؤ۔ ابو جہل نے اس پیغام کے ذریعے ابو سفیان نے یہ بات بتائی کہ جس مقصد کے لیے تم مکہ سے روانہ ہوئے ہو کہ ہمارے قافلے تجارت کو محفوظ طریقے سے مکہ پہنچنا، وہ ہم خود ہی بچ گئے ہیں، اور ہم نے راستہ بدل کر جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس راستے سے نہیں، ہم نے راستہ بدلا۔ ابو سفیان ایک چالاک اور تیز انسان تھا، راستوں سے خوب اچھی طرح واقف تھا، اس نے فوراً راستہ بدلا اور دوسرا راستہ اختیار کر کے وہ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا اور پہنچنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو اس نے جحفہ نامی جگہ پر ابو جہل تک پیغام پہنچوا دیا کہ واپس آ جاؤ، مت جاؤ آگے، مت جاؤ۔ جعفر نامی جگہ پر جب ابو جہل کو پیغام ملا تو ابو جہل کیونکہ ایک متکبر انسان تھا، غرور و تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، یہ کسی بھی طرح راضی نہ ہوا واپس جانے پر۔ ابو سفیان اس کو کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، جو مقصد تھا قافلہ تجارت کی حفاظت، وہ ہم اس مقصد میں خود ہی کامیاب ہو گئے ہیں، تم نے جو لشکر تیار کیا اس لشکر کو واپس لے آؤ، مت مروانے کے لیے لے کر جاؤ، مت خطرے میں ڈالو لوگوں کو۔ لیکن ابو جہل نے ایک نہ سنی ابو سفیان کی، اور ابو جہل کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میری بھی موت کا وقت اب آ چکا ہے۔ ابو سفیان کیا مجھے کوئی اور بھی روکے گا تو میں نہیں رکوں گا، کیونکہ اب میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے آسمانوں پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس امت کا فرعون آج اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے ابو سفیان کو پیغام بھیجا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمارا تعلق ایک عزت دار قوم سے ہے، ہم بغیرت نہیں ہیں کہ ہم واپس لوٹیں گے، ہم اب مسلمانوں کا خاتمہ کر کے واپس لوٹیں گے، اور ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئیں گے، اور ہم ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آئیں گے۔ اور یہ کہہ کر ابو جہل بدر کی جانب آگے بڑھ گیا، نہیں رکا۔ اب دیکھیں آپ، یہ ہے بدر۔ ابو جہل یہاں پہ اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گیا۔ اب جو ہے دفران ایک جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر زفران اس مقام پر تمام یعنی مسلمانوں کو اطلاع ملی تھی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نکل گیا۔ یہ زفران جو ایک جگہ ہے جس میں نے یہ انڈر لائن ہوا ہے، اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جو کہ اس لشکر کو روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس قافلے کو، یہاں آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جس قافلے کو لے کر آ رہا تھا شام سے، اس نے راستہ بدل دیا ہے اور وہ دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہوئے مکہ کی جانب بڑھ چکا ہے، اور وہ ہم سے بچ کر نکل چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، زفیران، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بدر کی جانب چلنا چاہیے یا واپس مدینہ جانا چاہیے۔ دیکھتے رہیے گا پیچھے مدینہ کتنا فاصلہ ہے، مکہ کتنا قریب ہے۔ بدر مکہ سے قریب ہے، مدینہ سے کافی دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اسی جگہ پر بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مخاطب ہوئے، 313 صحابہ تھے، آپ نے پوچھا بھائی کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی مشورے پر سب سے پہلے مہاجرین صحابہ میں سے، مہاجرین یعنی مکہ سے آئے ہوئے صحابہ جو مدینہ میں آباد ہوئے تھے، انہوں نے ان میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور ایک تقریر کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ تقریر یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب لڑے گا، بھائی ہم تو نہیں لڑیں گے، ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں۔ آپ ہمیں جس طرف چلنے کا کہیں گے ہم اس طرف چلیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں برق الغمات ایک بہت دور جگہ کا نام لیا
کہ اگر وہاں تک بھی آپ لے کر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ مہاجرین میں سے حضرت مقداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریر سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ حوصلہ افزائی تھی، تیاری تھی، صحابہ کی حوصلوں کو دیکھنا تھا، صحابہ کے ارادوں کو دیکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ کس جذبے کے ساتھ میرے ساتھ ہیں، تو صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جانیں دینے والے تھے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، اپنی جانوں کی بازی لگانے والے تھے، وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت مقداد کی تقریر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ صحابہ میرے صحابہ کی جماعت بڑے جذبے اور عزم اور ارادے کے ساتھ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ بھئی اور بھی مجھے مشورہ دو، مجھے اور لوگوں کی رائے بھی چاہیے، بھائی اور لوگ بھی بتائیں کہ کیا ارادہ، کیا کرنا چاہیے، بدر کی جانب چلنا چاہیے اس نقشے سے دیکھتے رہیے گا، یا واپسی مدینہ کی جانب کر لیں؟ تو صحابہ میں سے جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ تھے، انصاری صحابہ، انہوں نے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے اور آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصاری صحابہ میں سے، انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ بڑے قیمتی صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی حالات پڑھنے چاہیے، بڑے مزیدار حالات ہیں ان کے، کیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں اور کیسے اسلام کی خدمات۔ ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق تھا اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، اشاروں پر مرنے والے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے تھے کہ وہ ہر چیز کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ وہ ہر چیز کی بازی لگانے کو آسان سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا کرنا وہ بہت ہی زیادہ اپنے لیے آسان سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ جب فرمایا، انصار کی طرف آپ کا اشارہ تھا، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور کہنے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اللہ کی قسم، اگر آپ ہم لوگوں کو حکم دیں گے کہ دریا میں کود جاؤ تو ہم ذرا برابر بھی دیر اور تاخیر نہیں کریں گے، فوراً کود جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو واپس جانے کا سوچے گا۔ کیا صحابہ کے جذبے تھے اور صحابہ کی کیا مقام تھا، اور وہ کس طرح اپنی باتوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوش ہوا کرتے تھے اپنے صحابہ کے اس طرح کے ارادے اور عزائم اور جذبات سن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ، تمام صحابہ جو آگے چل کر سب کے سب میرے جانشین بنیں گے، کیسے ان کے پیارے ارادے اور عزائم ہیں اور کیسے یہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آپ نے جب صحابہ کے عزائم اور ارادے اور جذبات دیکھے کہ اتنے بلند جذبات ہیں ان کے کہ یہ اپنے نبی کے اشاروں پر جان دینے کو تیار ہیں، تو آپ نے فرمایا، سیرو علی برکت اللہ، سیرو علی برکت اللہ، چلو بھائی اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام سے چلو بھائی، بدر کی طرف چلو، بدر کی طرف چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تقریر ہے، جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، قد آمنا بک فصدقنا، اور وہ کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ جو باتیں لے کر آئے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، لخذناہ معک، ہم آپ کے ساتھ سمندروں میں کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ تقریر ہے عربی میں۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر زفران نامی جگہ سے آگے بڑھتے ہیں اور بدر پہنچ گئے ہیں۔ بدر آپ پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پہنچنے کے بعد جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے جنگ کے انتظامات ہیں۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے بدر کے میدان میں ابو جہل کا لشکر اور قافلہ پہنچ چکا تھا۔ بدر کے میدان میں آپ کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل کا قافلہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا،
چنانچہ کافروں نے بدر کے میدان میں پہلے سے ہی العدوۃ القصویٰ میں اپنی جگہ بنا لی، یعنی جو جگہ مکہ کی جانب تھی، بلندی کی جگہ تھی، کافروں نے وہ جگہ لے لی، اور العدوۃ الدنیا مدینہ کی جانب جو حصہ تھا وہ مسلمانوں نے وہ جگہ اپنے لیے مقرر کر لی میدان میں، یعنی جو میدان کی سائڈ مدینہ والی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، صحابہ کے حصے، اور جو جانب مکہ کی جانب تھی تھوڑی سی بلند تھی وہ جانب کافروں نے، ابو جہل کے لشکر نے پہلے پہنچ کر وہ جگہ لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قسم کے اللہ کے نبی، تو بہترین قسم کے جنگی کمانڈر بھی تھے، چیف آف، یعنی بلند مرتبہ رکھتے تھے آپ، جنگی چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ جاسوسی میں آپ نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا، جن میں علی بن طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، کہ بھائی جنگ کے حالات، میدان جنگ کے حالات سے مجھے باخبر کرتے رہنا اور ہوشیار رہنا، دیکھتے رہنا کہ کافر کتنے ہیں، کوئی کافر ہمارے لشکر میں تو نہیں گھس رہا، کوئی بغاوت تو نہیں ہو رہی، کوئی مختلف حالات، جنگی حالات سے مجھے باخبر کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل مستقل حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ ساتھ رہیں، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ پر یہ فضیلت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قیمتی اور اہم امور پر مشاورت حضرت ابوبکر صدیق سے ہی کیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ عمر کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، اور تمام صحابہ میں بھی عمر میں زیادہ تھے، اور صحابہ میں مرتبہ میں بھی ان کا مرتبہ اونچا تھا، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو بدر کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور آپ کی خدمت پر اور آپ کی حفاظت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مامور تھے۔ اب دیکھیں میدان بدر کا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ العدوۃ الدنیا، مکہ سے جانب، مکہ کی جانب جو حصہ تھا وہ وہاں پر آ کر ابو جہل کا لشکر ٹھہرا، اور العدوۃ الدنیا جو کہ مدینہ کی جانب سائڈ تھی وہاں پہ مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا، اور العدوۃ القصویٰ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کفار کا لشکر ٹھہرا۔ یہ پورے میدان کا ایک حصہ ہے، کنواں، جس کنویں کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ٹھہرایا تھا، اس کی یہ تصویر ہے۔ اسلامی لشکر پہلے ایک جگہ آ کر ٹھہرا، اسلامی لشکر گاہ قدیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت خباب بن منذر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے العدوۃ الدنیا پر لشکر ٹھہرایا ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کی طرف سے وحی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو کنواں ہے قریب میں یہاں پہ اگر ٹھہر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، تو آپ نے اسلامی لشکر کی جگہ قدیم جگہ سے تبدیل فرمائی اور کنویں کے پاس آ کر آپ اسلامی لشکر گاہ جدید جگہ پر آپ ٹھہر گئے۔ اس نقشے سے آپ کو دکھ رہا ہوگا، دیکھیں اس نقشے سے آپ دیکھیں کہ یہ جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ نے پہلے ٹھہرے، اس کے بعد آپ نے جگہ تبدیل کری تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ میدان، اب مکہ مکرمہ کا پورا نقشہ دکھانے ہیں کہ مکہ مکرمہ کس جانب تھا، اور مکہ مکرمہ سے قریب العدوۃ القصویٰ ہے، ایرو دکھ رہا ہے، ادھر کفار نے اپنا لشکر ٹھہرایا تھا ابو جہل نے، ٹھیک ہے۔ اس نقشے سے ہمیں بدر کے میدان کا پوری حالت واضح ہو گئی ہے۔ العدوۃ الدنیا یہ مدینہ کی جانب ہے، العدوۃ القصویٰ یہ مکہ کی جانب ہے، ابو جہل کا لشکر وہاں آ کر ٹھہرا جو مکہ سے قریب تھا تاکہ ان لوگوں کو بھاگنے میں آسانی لگے، پہلے سے آ کر وہیں ٹھہر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بعد میں پہنچے تو انہوں نے وہ جگہ اختیار کر لی جہاں مدینے سے جو قریب تھی۔ اب غزوہ بدر کے مزید حالات، جنگی حالات، جنگ شروع ہونے کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ نقشے سے اندازہ ہوگا یہ بدر کا میدان ہے، یہ اس کی مزید تصویریں ہیں کہ کس طرح یہ میدان بدر کا میدان آج بھی یہ میدان موجود ہے، اور بہت سارے لوگ جو عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں تو اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اور بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے ہیں ان صحابہ کی بڑی فضیلت ہے، 313 صحابہ تھے،
اللہ تعالیٰ نے بدریجین کے بارے میں بہت یعنی بخشش کے فیصلے بھی فرمائے، اور اسماء بدریجین یعنی جو بدر میں شامل ہونے والے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں میں بھی بڑی برکت رکھی ہے، ان کا تذکرہ بھی برکتوں والا ہے۔ یہ وہ اسلام کی پہلی جماعت ہے جو دنیا میں زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اس جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کی اللہ نے مدد فرمائی، اور بڑے بڑے کفار کے سردار مارے گئے ان کے مقابلے میں آ کر۔ جب تک دنیا میں ابو جہل موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کام نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ وہ ایک ظالم تھا، جابر تھا، وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا ہمیشہ سے، اس کا خاتمہ ضروری تھا، چنانچہ اس کے خاتمے کا اب وقت آ چکا ہے۔ دوبارہ اس نقشے کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں بدر کے میدان کو۔ آگے بدر کے میدان، یہاں سے حالات معرکہ، جنگی تیاریاں، جنگ شروع اور جنگ ختم، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سیرت کی کلاس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔